انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور میں تم لوگوں سے ایک بات بیان کر رہا ہوں جسے یاد رکھو۔ کسی بندے کے مال میں صدقہ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، یہ پہلی بات ہے، اور کسی بندے پر کسی قسم کا ظلم ہو اور اس پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری بات ہے، اور اگر کوئی شخص پہننے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یا اس کے ہم معنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور کلمہ کہا، یہ تیسری بات ہے۔ اور تم لوگوں سے ایک اور بات بیان کر رہا ہوں، اسے بھی اچھی طرح یاد رکھو۔ یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم کی دولت دی، وہ اپنے رب سے اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں ڈرتا ہے اور اس مال کے ذریعے صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس میں سے اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ ایسے بندے کا درجہ سب درجوں سے بہتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال و دولت سے اسے محروم رکھا، پھر بھی اس کی نیت سچی ہے اور وہ کہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں اس شخص کی طرح عمل کرتا، لہٰذا اسے اس کی سچی نیت کی وجہ سے پہلے شخص کی طرح اجر برابر ملے گا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال اور دولت سے نوازا لیکن اسے علم سے محروم رکھا، وہ اپنے مال میں غلط روش اختیار کرتا ہے، اس مال کے کمانے اور خرچ کرنے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے، نہ ہی صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ ہی اس مال میں اللہ کے حق کا خیال رکھتا ہے، تو ایسے شخص کا درجہ سب درجوں سے بدتر ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جسے اللہ نے مال اور دولت اور علم دونوں سے محروم رکھا، وہ کہتا ہے کاش میرے پاس مال ہوتا تو فلاں کی طرح میں بھی عمل کرتا، یعنی برے کاموں میں مال خرچ کرتا، تو اس کی نیت کا وبال اسے ملے گا اور دونوں کا عذاب اور بار گناہ برابر ہوگا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2325۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی اللہ کی رضامندی کی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا کہ اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ کہاں تک پہنچے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لیے اپنی خوشنودی اور رضامندی لکھ دیتا ہے جس دن وہ اس سے ملے گا۔ اور تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی ایسی بات کہتا ہے جس کے بارے میں اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کا وبال کہاں تک پہنچے گا، جبکہ اللہ اس بات کی وجہ سے اس کے حق میں اس دن تک کے لیے جس دن تک وہ اس سے ملے گا اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2319۔